مرد کا سجدہ میں ہاتھ کی کلائیوں کو زمین پر بچھانا مکروہ تحریمی ہے۔ کلائی، کلائی بولتے اس والے حصے کو۔ میں نے بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، وہ سجدہ کرتے تو ایسے ہی یہاں سے یہ زمین پہ بچھا دیتے ہیں، جبکہ حالت سجدہ میں مرد صرف ہاتھ کا تلوا زمین پہ رکھے، یہ حصہ اٹھا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ دھیان دیں، آپ کو بھی، اپنے گھر میں بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں۔ مثلاً مرد کو جن چیزوں کا پہننا شرعاً ناجائز ہے ان کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ جن چیزوں کا پہننا شریعت میں ناجائز ہے ان چیزوں کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مثلاً مرد کو چاندی کی صرف ایک انگوٹھی جو 4.5 ماشا سے کم وزن کی اور صرف ایک نگ کی جائز ہے، یعنی ایک ہی پتھر والی۔ اگر کسی مرد نے چاندی کی 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کی یا ایک سے زیادہ نگ کی، اسی طرح سونے کی انگوٹھی یا سونے یا چاندی کی زنجیر پہن کر نماز پڑھی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اسی طرح مرد نے زنانی وضع کے یا عورت نے مردانہ وضع کے کپڑے پہن کر نماز پڑھی۔ مرد نے زنانی وضع مطلب عورتوں جیسے کپڑے، عورتوں جیسا بال، یہ جھمکا کانوں میں، کڑھا، یہ سب یہ زنانی لباس ہے، چیزیں زنانی وضع کیے یا عورت نے مردانہ وضع کے کپڑے پہن کر نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی واجب العادہ ہوگی۔ فتویٰ نظریہ میں ہے کہ مذہب صحیح پر ناجائز کپڑا پہن کر نماز مکروہ تحریمی کہ اسے اتار کر پھر دوبارہ ادا کی جائے۔ سونے اور چاندی کے علاوہ لوہے، پیتل، تانبے اور رانگ وغیرہ کا زیور پہننا عورت کو بھی مباح نہیں، یعنی پسند نہیں، تو مرد کے لیے اس کے جواز کی کوئی سبیل ہی نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ اگر لوہے، پیتل، تانبے اور رانگ وغیرہ کے زیور پہن کر مرد یا عورت کسی نے بھی نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یہاں ایک چیز اور بتا دوں، شریعت میں مردوں کے لیے تو چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کوئی زیور ہے ہی نہیں، اور کوئی زیور ہے ہی نہیں۔ عورتوں کے لیے چاندی کے ساتھ سونے کا بھی زیور جتنا چاہے آپ پہنا سکتے ہیں، مگر ہمیشہ دھیان رہے عورت کو زیور پہنانے میں چاہے پازے پہنائیں یا پائل پہنائیں یا کوئی بھی ایسا زیور پہنائیں، وہ گھنگرو والے نہیں ہونے چاہیے، آواز والے، کہ وہ چلے تو اس سے آواز آئے، ایسا والا زیور نہیں پہننا چاہیے۔ اب یہاں بات آئی پیتل کی، تانبے کی، جو بہت سارے زیور عورتوں کے مارکیٹ میں آتے ہیں، گلے کا ہار، کان کا، ناک کا، ہاتھ کا، تو شرعی اعتبار سے بھی یہی ہے کہ نہیں پہنایا جائے، مگر اس چیز کا جب کثرت سے رواج ہوا، جب بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اس کا استعمال ہونے لگا اور ہر کوئی سونا چاندی آپ اپنی عورت کو، اپنی بیٹی کو پہنا نہیں سکتا ہے، ماحول اور حالات کے حساب سے، مہنگائی کے حساب سے، تو فقہائے کرام نے پھر اس چیز کی طرف اشارہ دیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر عورتیں پہنتی ہے تو بقدر ضرورت کو پہن لیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اور بھی آ جائے گی، میں پھر آپ کو اور بتاؤں گا۔ بعض لوگ چین یعنی زنجیر والی گھڑی پہن کر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے جواز میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ چین گھڑی کا تابع ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوہے کا پٹا گھڑی کا تابع نہیں بلکہ مستقل جداگانہ چیز ہے۔ ایک حوالہ درپیش علماء تصریح فرماتے ہیں کہ مذہب صحیح میں مرد کو ریشمی کمربند ناروا ہے، وہ پاجامہ کا تابع نہیں بلکہ مستقل جداگانہ چیز ہے۔ اس کو یہاں یہ بتا رہے جیسے کہ پاجامہ پہنتے ہیں، اس میں کمربند ریشم والا، جو کہ مرد کے لیے ریشمی کپڑا جائز نہیں ہے، ریشم کا کپڑا مرد کو پہننا جائز نہیں ہے، وہ ویسی جیسے سونا ہے، ریشم کا کپڑا یہ چیزیں جائز نہیں۔ اب اگر کوئی یہ بولے کہ نہیں ہے میں ریشم کا خالی ڈورا ڈال رہا ہوں اور یہ پیجامہ میں شامل ہے، تو نہیں، آپ ریشم کی جگہ پر نارمل ڈورا بھی ڈال سکتے ہیں نا، آپشن ہے نا، آپ آپشن ہی ڈالیے، آپشن ہی کیجیے۔ اسی طریقے سے جب مرد کوئی زیور پہن نہیں سکتا ہے کسی بھی دھاتو کا، چاہے وہ سونے کا ہو یا اور کسی چیز کا ہو، تو پھر پیتل تانبے کا کیوں پہن سکتا؟ تو چاندی جیسے گھڑی ہے، گھڑی ضروری چیز ہے آپ کے لیے، گھڑی ضروری چیز ہے جس میں ٹائم دکھتا ہے، مگر گھڑی کے ساتھ میں 1000 قسم کے پٹے آتے ہیں،
तो कोई जरूरी है कि आप सोने का, लोहे का, पीतल का, तांबे का ही बनाएं? नॉर्मल प्लास्टिक का भी बना सकते हैं काम चलाने के लिए। तो यही बता दें कि ये चीज भी मना है, सख्ती के साथ इस पर पाबंदी करना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला हम और आपको कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह हमारे दिल दिमाग को कुशादा कर दे, ताकि हम शरीयत की बात कबूल कर लें। क्योंकि आज का जो माहौल बनता जा रहा है, मैं फर्दन लोगों के ख्यालात, उनके तासुरात से वाकिफ हूँ, बातचीत के जरिए से पता चलता है कि आज अमूमन मिजाज ये बना हुआ है कि हमारी कौम का हर शख्स पूरा ईमान वाला नहीं है। वो मुकम्मल कुरान को नहीं मानता है, ना मुकम्मल हदीस को मानता है। और जबकि ईमान की मुकम्मल ईमान वाला वो शख्स है कि कुरान पाक के जितने अहकाम, जितनी आयतें, जितने रुकू सबको मुकम्मल यकसा माने, वो मुकम्मल ईमान वाला है। क्योंकि जायज नाजायज, हराम हलाल सारी चीजों का जो मजमा कुरान पाक है। मगर हम में से कुछ लोग वो हैं कि जो बात उनको समझ में आती है वो तो मान लेते, जो अगर उनको समझ में नहीं आती है, अगर उनको थोड़ी सी अलग भारी पड़ती है, वो उसको नहीं मानते, मगर वो फिर भी अपने आप को पक्का मुसलमान समझते। ऐसा नहीं है। अब अगर कुरान पाक में सूद के बारे में बयान आया, ज़िना के बारे में बयान आया, शराब के बारे में बयान आया, और भी बहुत सारे जो हराम नाजायज काम है सब के बारे में बयान आया, तो आपके लिए हुक्म है कि कुरान पाक में जिन जिन चीजों को हराम कहा है, आपको हराम मानना है। मैं समझाने के लिए आसान करके बोल रहा हूँ। अगर मिसाल के तौर पर 5 चीजों को, वो जितनी भी है, मतलब गिनती 5 चीजों को अल्लाह पाक ने हराम फरमाया, उसमें से आप अगर 4 को हराम मान रहे, 1 को नहीं मान रहे, और आप ये कहते नहीं ये चीज हलाल हराम नहीं है, बाकी ये 4 चीजें हराम है, बाकी ये चीज और हराम ये नहीं है, आप यकीन जानिए ये शरीयत एतबार से आपने कुफ्र किया, ईमान से खारिज हुआ। अल्लाह के हराम किए हुए चीजों को, अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया उसको हलाल जानना, या अल्लाह ने जिन चीजों को हलाल किया उसको अपने तरफ से हराम जानना, दायरे ईमान से आदमी खारिज हो जाता है। इंशाअल्लाह इसकी तफसील फिर मैं बताऊंगा। क्योंकि हम लोगों में से बहुत सारे लोग वो हैं कि जिनको शरीयत ने खुल्ला मना किया, ये नाजायज है, ये हराम है, मगर आज हम लोग उसको हराम नहीं समझते, आज उसको हराम नहीं मानते, और बल्कि उसको मजबूती के साथ उसको इस्तेमाल करते, अमल करते। अल्लाह पाक हमें सही समझ अता फरमाए। ये 4 दिन की जिंदगी शायद करीब हो रहा था, जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसी का नाम जिंदगी, और जिसकी कुल गारंटी उसी का नाम